پہلی وہی غار ہرا میں آتی ہے، وہ آتے ہی کہتی ہے اقرا، پڑھو پڑھو پڑھو۔ پڑھو گے تو توحید والے بھی ہو جاؤ گے، پڑھو گے تو اخلاق والے بھی ہو جاؤ گے، پڑھو گے تو حقوق ادا کرنے والے بھی ہو جاؤ گے، پڑھو گے تو تم خود بخود دیکھو گے سوسائٹی میں اچھے لوگ کس طرح سے وقت گزارتے ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، ہاں پڑھنا اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، پڑھنا اس رب کے نام سے جس نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا، اور جو رب پڑھائے وہ پڑھنا، دین پڑھنا، اخلاقیات پڑھنا۔ اور اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ سارا معاشرہ سنور جائے گا۔ بعض اوقات تکلیفیں بہت ساری ہوتی ہیں لیکن ان کا حل ایک ہوتا ہے۔ تکلیفیں بہت ساری ہوتی ہیں، خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا درد میرے زیادہ ہیں لیکن اس کا حل ایک ہی ہے۔ 100 بار چڑھی کوٹھے تے اتری 100 واری، متاں والے متاں دیندے تے ہن تے متاں نے بھی مت ماری، جنہ میں علاج کراواں اونی ودی جائے بیماری۔ تو حل کیا ہے؟ کہنے لگے ہن تے ماہی کول بلا لے، چل تو جتیا تے میں ہاری۔ پھر فرمانے لگے کہ حکیماں طبیباں دے وس دی یہ گل نہیں، تے میری مرض دا ہور کوئی بھی حل نہیں، وکھا جا تو صورت و پیاری، آ میرے ڈھولا میں کراں بیٹھی زاری۔ مسائل زیادہ ہوتے ہیں، حل ان کا حل یہ ہوتا ہے کہ تو کبھی آ جائے نا تو جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا۔ اندھیرے زیادہ ہوتے ہیں بعض اوقات۔ ایک تو یہ کہ آپ کمرے میں داخل ہوئے تو اس میں آپ کا پیر ٹکرایا کسی چیز سے، کیونکہ کمرے میں اندھیرا تھا، پیر زخمی ہو گیا۔ پھر تھوڑا آگے بڑھے تو آپ کو محسوس ہوا بچھو بھی پھر رہا ہے۔ پھر اب ذرا اور آگے بڑھے تو آپ کو محسوس ہوا کہ کہیں تھوڑی نمی بھی ہے کمرے میں، کسی وجہ سے کوئی بارش اپنا اثر چھوڑ گئی ہے۔ اب چونکہ کمرے میں اندھیرا تھا تو یہ ساری تکلیفیں تھیں۔ ان ساری تکلیفوں کا حل کیا ہے؟ ایک، روشنی کرو کمرے میں۔ اس میں آپ روشنی کرو گے تو آپ کو محسوس ہو جائے گا پیر سے ٹکرا کیا چیز رہی ہے، اور آپ روشنی کر کے دیکھیں بچھو شچھو چوہے شوہے تو ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں سارے، ان کو تو چاہیے بھی صرف اندھیرا ہی ہوتا ہے۔ چور شور سارے دنیا میں جتنے اندھیرے ہیں، جتنی طاغوت ہے، جتنا ظلم ہے، جتنا جبر ہے، جس قدر تکلیف ہے، ان سب کا علاج روشنی ہے۔ روشنی کون سی؟ علم کی روشنی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تم علم کا دیا جلا دو، اندھیرے خود بخود دور ہو جائیں گے، تم محسوس کرو گے ہر چیز ٹھیک ہو گئی۔ لیکن میں کہہ چکا ہوں کہ آپ شعوری علم حاصل کریں، علم اپنی تربیت کے لیے حاصل کریں۔ ایک بڑی تکلیف کی بات نہیں کہ بندہ ڈگریاں حاصل کرے اور امتحانات گاہ میں جائے اور کئی سال تعلیم حاصل کرے، کتنے سارے اساتذہ کے سامنے بیٹھے، کتنی ساری کتابیں پڑھے، اور آخر میں اس سے پوچھا جائے تو نے کرنا کیا ہے تو کہتا میں نے نوکری کرنی ہے۔ اتنی ساری ڈگریاں نوکر بننے کے لیے لی تھی۔ میں اس لفظ نوکری پر اعتراض نہیں کر رہا، آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ نوکری جو آپ اپنے وطن میں ملک میں رہ کے کرتے ہیں وہ تو اعزاز کی بات ہے، خدمت کا ایک ذریعہ ہے، لیکن آپ کی سوچ تعلیم کے بعد جو ہونی چاہیے وہ کیا ہونی ہے کہ میں اتنا کچھ کرنے کے بعد نوکر بننا چاہ رہا ہوں؟ آپ تھوڑا سمجھے تو صحیح نا۔ آپ نوکری ویسے کریں، خدمت خلق کریں، آپ ڈیوٹی سمجھ کر نوکری کریں، لیکن اس علم کی بنیاد پر نوکری نہیں کرنی۔ علم تو اس لیے حاصل کرنا ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے، دین کے لیے ڈیوٹی دینی ہے اور اللہ کی رضا تلاش کرنی ہے۔ شعوری علم حاصل کریں، شعوری۔ ہمارے ہاں شعوری علم کا میں نے جو نوکری کرنی ہے، او بھائی نوکری تو کار اچھی بات ہے، لیکن تو ذہن کیا بنا رہا ہے؟ پڑھ لکھ کے تو بندہ نوکر نہیں نہ ہوتا، پڑھ لکھ کے تو وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ تعلیم تو بادشاہ، اور میں نے ایسے پڑھے لکھے لوگ دیکھے ان کا آفیسر کم پڑھا لکھا ہے، وہ بظاہر نوکری کر رہے ہیں لیکن وہ افسر صاحب بلا کے کہتے ہیں پتر حضرت دشی کی ہے، تو وہ عطا بن ابی ربی
بات یاد آ گئی، عطا بن ابی ربیع نابینا تھے، اور ایک ہاتھ بھی ان کا کام نہیں کرتا تھا تو ایک پیر بھی کام نہیں کرتا تھا، آنکھیں بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھی کوئی نہیں، لیکن محدث بہت بڑے تھے۔ تو بادشاہ وقت جب ملنے کے لیے گیا نا، تو چونکہ ان کو نظر نہیں آتا تھا تو آگے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو بادشاہ پیچھے بیٹھ گیا، تو بادشاہ پیچھے سے سوال پوچھتا حضرت عطا بن ابی ربیع سے، محدث ہیں، پیچھے سے سوال پوچھتا، حضرت یہ بتائیے گا، تو فرمانے لگے تو چپ کر، پہلے جو سامنے بیٹھے ہیں ان سے تو بات کر لوں، تو پیچھے سے لقمے دیے جا رہا، ذرا چپ کر، ان کی تو سن لوں۔ وہ بادشاہ ہے، اگرچہ یہ رعایا ہے، میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو آپ سمجھیں،